قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد سمیت 24 نکات پر مشتمل ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ایجنڈے کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر بحث کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بحث کا آغاز کریں گے۔ اپوزیشن کی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ عمران خان اب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ عدم اعتماد کی تحریک ایجنڈے میں چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ اس سے پہلے وقفہ سوالات اور ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو حلف کی خلاف ورزی میں کوئی بھی معلومات پبلک کرنے سے روک دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو امید ہے وزیر اعظم ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہری کی درخواست پر حکم جاری کیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ امید ہے وزیر اعظم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ عدالت نے حکم نامہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق مجموعی آبزرویشنز تک محدود رکھا۔ استدعاء پر باقاعدہ روکنے کا حکم وزیر اعظم پر اعتبار نہ کرنے جیسا ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، آخری بال تک لڑیں گے۔ قوم سازشی، ڈان لیگز اور میمو گیٹ والی اپوزیشن کو معاف نہیں کرے گی۔ خط کے معاملے پر قومی اسمبلی کے ان کیمرہ اجلاس سے وزیر اعظم یا شاہ محمود قریشی خطاب کر سکتے ہیں۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایمرجنسی میٹنگ پرائم منسٹر نے کال کی اور اس خط کو، اس کے مندرجات کو کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا اور کابینہ نے وزیر اعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، وزیر اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس خط کے بارے میں، ملک کی سلامتی کے لیے، اور وہ اپوزیشن جو غیر ملکی سرمایہ پر، جو غیر ملکی پیسوں پر، جو وہی ڈان لیگز والی اور میمو گیٹ والی اپوزیشن ہے، اس کے لیے قوم جو ہے کسی قیمت پر بھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ خان صاحب استعفیٰ تو نہیں دینے جا رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخری بال پہ بھی لڑے گا، آخری گیند پر بھی اتوار کے روز ووٹنگ پہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ ان کیمرہ جو ہے وہ اسمبلی کا بھی خطاب کریں، شاہ محمود کرے یا پرائم منسٹر کرے، یہ فائنل نہیں ہے، لیکن آخری بال آخری اوور تک لڑے گا، اور ان ملک دشمنوں کو، ان غیر ملکی سرمایہ پر سیاست کرنے والوں کو، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں اس کی عزت اور اس کے وقار کو غیر ملکی پیسوں سے نقصان پہنچایا۔ اتحادی جو چھوڑ کے گئے ہیں، میرا خیال ہے اس پر بھی تبصرہ کریں گے، 2 دن کی تو بات ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے نہ صرف اکثریت بلکہ اخلاقی جواز بھی کھو دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں لیگی رہنما مریم نواز نے وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ سیاستدانوں کو عمران خان کی عبرتناک انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آپ کی نااہلی اور مکمل تباہی کا دور پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شکست خوردہ ہے۔ آپ صرف اکثریت ہی نہیں بلکہ اقتدار میں رہنے کا اخلاقی جواز بھی کھو چکے ہیں، اس لیے اپنا عہدہ چھوڑ دیں۔ اپوزیشن سے ہاتھ ملانے پر ایم کیو ایم کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تحریک انصاف کے حامیوں نے متحدہ رہنما کنور نوید جمیل کو گھیر لیا۔ لوٹے لوٹے کے نعرے لگاتے رہے۔ کے لیے بڑی بحث کی، آپ کو جب صداقت حسین کو مارا نا، بہت ہم نے وہ کی، لیکن آپ لوگوں کے اندر بالکل چند اپنے مان آپ نے بھیج دیا۔ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو نا، ایجنڈا کیا ہے؟ آپ پاکستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے۔ 3 مہینے پہلے CM ہاؤس کی بات، 3 مہینے پہلے آپ لوگوں کو مارا گیا، بھیج رہا ملک کے لیے غداری، عورتوں کو مارا گیا، بچوں کو مارا گیا۔ جو آپ نے یاد کیا تھا، ابھی تو آپ نے یاد کیا تھا، آپ مل گئے ہو۔ صرف ایک بات بتائیں، 3 سال پی ٹی آئی کے ساتھ مزے کیوں کیے آپ نے؟ وزارتوں کے مزے کیوں کیے آپ نے؟ 3 سال تک وزارتوں کے مزے لیے، کتنے ملے یہ بتائیں، کتنے ملے یہ بتائیں۔ آپ کو ملے پیسے لے کر آ گئے، اور یہاں پر جلوس میں شامل ہونے کے لیے پیسے لے کر آ گئے۔ جلوس میں شامل ہو، الحمدللہ اپنے جیب سے ہے، آپ نہیں کھائی آج تک، شکر ہے آج بھی واقعی اپنے ٹکٹ سے واپس کراچی جا رہے ہیں، اپنے جیب سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے جیب سے گئے، اپنے جیب سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ بیگ میں کیا ہے؟ کس کیس میں کیا ہے آپ کے پاس؟ بس ہو گیا، چیک کی صورت میں سوئس اکاؤنٹ میں آ گئے ہوں گے۔ ہاں یہ بات۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستانی خارجہ پالیسی میں چین کی حیثیت کارنر سٹون کی ہے۔ گلوبل ایشوز پر پاکستان کی پالیسی واضح ہے۔
چین کی پاکستان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں چین ایک کارنر سٹون کی حیثیت رکھتا ہے اور ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے بڑی واضح ہے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہماری قیادت کو یہ اطمینان ہے کہ موجودہ لیڈرشپ کا جو موقف ہے، جو اصولی موقف ہے گلوبل ایشوز پر، ریجنل ایشوز پر، ہمیں اور ہماری اور حکومت پاکستان کی بہت سے گلوبل اور ریجنل ایشوز پر مکمل ہم آہنگی ہے اور مماثلت ہے. اویسی کے ممالک ہیں، ان سے مشاورت کے بعد اس عمل کو آگے بڑھایا جائے گا، اور چین نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں. بہترین کتابوں کی بدولت ہی جہالت کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. زرعی یونیورسٹی میں کتاب میلے کا احوال بتا رہے ہیں قمر ارشاد. کتابوں کی اہمیت اور کتابوں سے انسانوں کے تعلق کو اجاگر کرنے کے لیے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں کتاب میلے کا انعقاد کیا گیا. کتاب میلے میں شاعری، افسانے، تدریسی، تاریخی، لٹریچر سمیت دیگر موضوعات کی 10,000 سے زائد کتابیں رکھی گئی تھیں. جدت کے اس دور میں بھی کتابیں پڑھنے کے شائقین افراد نے بڑی تعداد میں کتاب میلے کا رخ کیا. جو فزیکل بکس پڑھنے کا ہے انٹرسٹ وہ زیادہ ہے، تو میں یہی پریفر کروں گی کہ بکس ریڈنگ آپ کا ایک کانفیڈنس بڑھاتے ہیں، جنرل نالج بڑھاتے ہیں اور آپ کو ویل پاور بڑھاتے ہیں. بک ریڈنگ میں انٹرسٹ ہے کیونکہ بکس آپ کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں اور یہ آپ کو بہت بہت اچھی لرننگ دیتی ہیں، تو یہ ضرور کرنی چاہیے. اس 4 روزہ کتاب میلے میں ملک بھر سے آئے ہوئے پبلشرز، ناشر اور کتب فروشوں نے اپنی بے شمار کتابوں کے سٹالز بھی سجائے، جہاں 20 سے 70% کم قیمت پر کتابیں فروخت کی جا رہی ہیں. یہاں پہ ناولز بھی ہیں، سٹوری بکس بھی ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی نالج ریلیٹڈ بکس بھی ہیں، تو ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ بہت نالجبل سیشن ہے. اس دور میں بھی لوگ بکس پڑھتے ہیں. کتابیں میرا خیال دوست ہیں آپ کی، اگر آپ کو ان کو دل سے اور انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں. کتاب میلے کے دوران اساتذہ اور دیگر مفکرین کی جانب سے کتابوں کی اہمیت کو زندہ رکھنے کے لیے شرکاء کو لیکچرز بھی دیے گئے. نئی نسل میں کتب بینی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، جبکہ ڈیجیٹل لائبریریز کی جدت کے باوجود کاغذ پر چھپی کتابوں کی کشش برقرار ہے. کیمرامین محمد طیب کے ساتھ قمر ارشاد، دنیا نیوز، فیصل آباد. آزاد کشمیر میں مضر صحت غیر معیاری دودھ کی فروخت کرتے ہوئے منظم مافیا شہریوں میں بیماریوں کے تحفے بانٹ رہا ہے اور حکام بس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. تقی الحسن کی رپورٹ دیکھیے. مظفر آباد میں کھلے مضر صحت دودھ کی فروخت کا گندا دھندا جاری ہے. دودھ کی ٹیسٹنگ کے لیے حکومتی دعووں اور عدالتی احکامات کے باوجود سالوں بعد بھی مقامی سطح پر لیبارٹری کا قیام تک عمل میں نہیں لایا جا سکا ہے. آفتاب الوی صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ گورنمنٹ 2016 میں یہاں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری بنائے. گورنمنٹ کو قطعاً کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کی صحت کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جو دکانیں سیل ہوئی ہیں ان کے دودھ میں سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر اور یوریا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جو لاہور سے 13,000 روپے پر سیمپل دے کے وہاں سے رپورٹ حاصل ہوئی ہے. اس کے بعد پتہ چلا ہے کیا ہے. شہریوں کی جانب سے دودھ کی ترسیل کی نگرانی کے بوگس نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو انتظامی اداروں کے حکام درپیش مسائل کے ساتھ موجود وسائل کو بروئے کار لانے کے دعوے دار ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی سے کوارڈینیٹ کر کے لیکٹوسکین اور انڈین کٹس ہم نے وہاں سے پرچیز کر کے لائی، اپنے ریسورس کو وہاں ٹرینڈ بھی کروایا، لیکن اس میں بھی وہ ہم ایڈلٹریشن آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. پنجاب فوڈ اتھارٹی، کے پی کے فوڈ اتھارٹی، بلوچستان فوڈ اتھارٹی وہ واحد PCSIR کے ادارہ ہے جس سے وہ ملاوٹ یا آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں اور اپنی ٹیسٹیں کرواتے ہیں. PCSIR کے لیول کی لیب AJK میں جب تک سٹیبل نہیں ہوتی میں بھی ہم رزلٹ اورینٹڈ چیز نہیں دے سکتے ہیں. شہر میں لاکھوں کی آبادی کو دودھ کی فراہمی کے لیے صرف 42 باڑے اور 62 دکانیں قائم کی گئی ہیں، جبکہ 50% سے زائد دودھ کی ضرورت کو دیگر علاقوں سے لائے جانے والے دودھ کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر میں فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے قیام سے بازاروں میں دودھ سمیت دیگر مضر صحت چیزوں کی فروخت کو بھی لگام ڈالی جا سکتی ہے. کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد. خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianews.tv اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز. دنیا، خبر کی دنیا.